میں دعوت دے رہا ہوں اپنے انتہائی معزز و محترم مہمان، اشتہار میں نام نہیں تھا، حضرت کہیں سفر پہ تشریف لے گئے تھے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر میں واپس آیا تو آپ کی کانفرنس میں ضرور شریک ہوں گا۔ میری مراد متکلم اسلام، مناظر اسلام، ہر باطل فرقے کو لوہے کے چنے چبوانے والے حضرت مولانا محمد الیاس گھمن، نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا۔ اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان یہ ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، مزید احسان یہ ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مزید احسان یہ ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ایک خطاب ہر انسان سے کیا اور ایک خطاب صرف انبیاء سے فرمایا۔ وہ خطاب جو تمام انسانوں سے تھا، ہم اتنا تو سنتے ہیں، اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ الست بربکم، یہ بلاغت اور فصاحت کا ضابطہ ہے، کبھی استفہام کے انداز میں بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ بیٹا بھی سمجھتا ہے، باپ بھی سمجھتا ہے، لیکن باپ اس انداز میں گفتگو کرتا ہے تاکہ بیٹا کیا کہتا ہے، اور مسلمات کو کبھی استفہام کے انداز میں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ایک استفہام ہوتا ہے کسی سے بات پوچھنے کے لیے۔ میں بلاغت کی تفصیلات نہیں بیان کر رہا، میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ بسا اوقات قرآن فصیح گفتگو کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے، اس فصاحت تک پہنچ نہیں پاتے، تو ہمیں اشکالات شروع ہوتے ہیں۔ عالم ارواح میں سب سے پوچھا الست بربکم، اور تمام نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اتنا تو ہم نے سنا ہے، لیکن اگلی بات جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، عالم ارواح کی سارے روحیں خاموش تھی، نہ کوئی نبی بولا، نہ کوئی عام مسلمان اور ولی بولا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے روح محمد نے فرمایا بلا،
سب سے پہلے عالم ارواح میں روح محمد نے فرمایا بلا، اس کے بعد انبیاء نے فرمایا بلا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو ہم سب اللہ پر ایمان لائے، یہ ہمارا ایمان لانا حضرت محمد کے ایمان لانے کا صدقہ ہے۔ پیغمبر عالم ارواح میں بلا نہ فرماتے، وہاں بلا کوئی نہ کہتا، تو عالم ارواح میں جو ایمان لایا وہ اللہ کے نبی حضرت محمد کی وجہ سے لایا۔ ایک شخص وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں جس نے بلا کہہ کے اللہ پہ ایمان کا اظہار کیا تھا، وہ عالم ارواح میں ہی روحانی طور پہ حضرت محمد کا بیٹا بن چکا تھا۔ باقی سب اولاد بنے ہیں، ہمارے نبی والد بنے ہیں۔ ایک ہے تعلق جسم کا اور ایک ہے تعلق روح کا۔ عالم ارواح میں ہمارے یہ جسم نہیں تھے، عالم ارواح میں صرف ہماری روحیں تھی۔ خطاب ان جسموں کو نہیں تھا، عالم ارواح کی روحوں کو تھا۔ تو عالم ارواح ہی میں سے پیغمبر کا ایمان اصل بنا ہے، ہمارا ایمان نسل بنا ہے۔ پھر دوسرا خطاب اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ یہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، وَحِکْمَةٍ، تمہیں حکمت بھی دوں گا۔ کتاب نام ہے علم کا، حکمت نام ہے دانائی کا۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، یک من علم را دا من عقل باید، جسے ہم چھٹانک کہتے ہیں اسے وہ من کہتے ہیں۔ ایک چھٹانک علم کے لیے 10 چھٹانک عقل چاہیے۔ کبھی علم ہوتا ہے اور عقل نہیں ہوتی۔ ہمارا علم ہی امت میں فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ نے علم بھی دیا تھا اور اللہ نے عقل بھی دی تھی، اور امت کو یوں سنبھالا تھا۔ میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، میرے پاس تو اکابر کی بتائی ہوئی بہت ساری مثالیں اور واقعات بھی ہیں۔ 1965 کا جہاد تھا، پاکستان سے فتویٰ جہاد کا لگا، ہندوستان دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ فساد کا لگا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان کے دیوبندی علماء کہتے ہیں یہ 65 کا جہاد ہے، دارالعلوم دیوبند والے علماء کہتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، تو بات ان کی ٹھیک ہے یا بات ان کی ٹھیک ہے؟ مفتی محمود فرمانے لگے بات ہماری بھی ٹھیک ہے، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، تم دونوں کی بات کو سمجھے نہیں ہو۔ ادھر سے لڑنے والا مسلمان فوجی ہے، اور جب مسلمان فوجی کافر فوج کو مارے تو جہاد کہتے ہیں۔ ادھر سے لڑنے والا ہندو کافر فوجی ہے، اور جب کافر فوجی مسلمان کو مارے تو فساد کہتے ہیں۔ اس لیے ہم جہاد کہتے ہیں، وہ دیوبند فساد کہتا ہے۔ فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ ہم نے اکابر کو قریب سے دیکھا نہیں ہے، بس اوقات ہم دور سے بات کا گزرتے ہیں، پھر ہمیں بات سمجھانی پڑتی ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، جس جماعت کا سٹیج ہو، آنے والے کو کارکن بر کے بات کرنی چاہیے، جماعت کی پالیسیوں پر مشورے نہیں دینے چاہیے۔ اگر مشورہ دینا ہو تو جماعت کی شورا کو بند کمرے میں دیتے ہیں، عوام کو سٹیج پر نہیں دیتے۔ اس سے فساد پھیلتا ہے، باہمی طور پہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے چل پڑتے ہیں، اور امت میں اتحاد کی فضا ختم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من کتاب، میں تمہیں علم بھی دوں گا،
اس علم کے لیے حکمت اور دانائی بھی دوں گا۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے میں کم از کم اپنی بات کرتا ہوں۔ میں دائیں اور بائیں نہیں جاتا، نہ ہی جا سکتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ یہاں بات سمجھنا، میں نے اسی آیت پہ مختصر سی بات کرنی ہے۔ پہلے فرمایا کہ وعدہ نبیوں سے لیا، پھر فرمایا کہ تمہارے پاس آخر میں رسول آئے گا۔ وعدے میں یہ نہیں کہا ہم نے وعدہ رسولوں سے لیا، فرمایا وعدہ نبیوں سے لیا۔ تمہارے پاس رسول آئے گا، یہ نہیں فرمایا تمہارے پاس نبی آئے گا، بلکہ فرمایا رسول آئے گا۔ اور وعدہ جن سے لیا ان کو نبی کہا، جس کے آنے کی بات کی ہے اسے رسول کہا۔ اس کا معنی یہ ہے نبی صرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آ جائے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی بھی آئے کہ تو نبی ہے، تو امت کو سنبھال لے، میرا پیغام پہنچا دے، اور ساتھ اس کو مستقل شریعت بھی دے دی جائے۔ اس کا معنی حضور سے پہلے جو تھے وہ نبی تھے، ان کو شریعتیں ملی ہیں، وہ تب بھی نبی ہیں۔ اگر مستقل شریعت نہیں ملی، صرف وحی آ گئی، وہ تب بھی نبی ہیں۔ لیکن رسول کی خاص علامت یہ ہے اس پہ وحی بھی آتی ہے، مستقل شریعت بھی آتی ہے۔ فرمایا میرے محمد سے پہلے جو آئے ہیں ہو سکتا ہے کسی پر وحی تو آئے اسے کتاب نہ ملے، کسی پر وحی آئے مستقل کتاب بھی ملے، کسی پر وحی آئے مستقل شریعت نہ ملے۔ میرے محمد کو میں نبوت بھی دوں گا، مستقل شریعت بھی دوں گا، اپنے محمد کو نبوت بھی دوں گا، مستقل کتاب بھی دوں گا۔ فرمایا ثم جاءکم، جو تم سب سے آخر میں آئے گا وہ ایک ایسا نبی ہوگا جس پر مستقل کتاب بھی ہوگی، توجہ رکھنا، اور جس پر مستقل شریعت بھی ہوگی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بھئی ہمارا مختصر سا سوال یہ ہے، سب نبیوں سے آخر میں جس نے آنا وہ رسول ہوگا، یعنی اس پر مستقل کتاب ہوگی۔ تم یہ بتا دو کہ مرزے پر مستقل کتاب کون سی آئی ہے؟ حضرت موسیٰ پہ کتاب آئی، وہ کہتے ہیں اس کا نام تورات ہے۔ حضرت عیسیٰ پہ آئی، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پہ کتاب آئی، اس کا نام انجیل ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے نبی پہ کتاب آئی، اس کا نام زبور ہے۔ میرے نبی کو کتاب ملی، اس کا نام صحیفہ ہے۔ تمہارے نبی کو کتاب ملی ہے، کوئی اس کا نام بھی تو ہوگا، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کا معنی کہ مستقل کتاب نہیں ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا۔ اگر کسی پہ شریعت ملے، بھئی تم کون ہو؟ کہا شریعت موسوی ہے۔ تم کون ہو؟ شریعت عیسوی ہے۔ تم کون ہو؟ شریعت ابراہیمی ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ شریعت ابراہیمی ہے۔ اگر تمہارے نبی کے پاس کوئی شریعت تھی تم اس کا نام بتا دو۔ اس شریعت کا نام یہ ہے، نہ مستقل کتاب کا نام ہے، نہ مستقل شریعت کا نام ہے۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم صرف نبی کہہ دو، یہ جی رسول نہیں تھا، اس کے اوپر کتاب نہیں تھی، یہ صرف نبی تھا۔ میں نے کہا کوئی نبی بھی آئے اس کا کلمہ تو ہوتا ہے، کوئی تم کلمہ بتا دو۔ کہا جی ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کہا خدا سے ڈرو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر کفر پہ بندہ مر جائے قیامت کے دن وہ زمین و آسمان کے درمیان سونا بھر کے دینا چاہے تب بھی جہنم سے بچ نہیں سکتا، لیکن ایمان کا معمولی درجہ بھی جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اس کا معنی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان نبی سے ملتا ہے، ایمان کلمے سے بنتا ہے۔ حضرت آدم سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم سے پوچھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت داؤد سے پوچھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت یونس سے پوچھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ، یونس سبیح اللہ۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ہمارے محمد سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، تمہیں ڈنڈے نہیں مارتے، ہم پیار سے سمجھاتے ہیں، تمہاری جنت کی فکر کرتے ہوئے، جہنم کی فکر کرتے ہوئے، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہم مر جائیں گے، ہم چھوڑ جائیں گے، پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے، نیشنلٹیاں تباہ ہو جائیں گی، یہ دنیا کی دولت مٹ جائے گی جس کے لیے ہم کلمے پڑھ رہے ہیں۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں، بھئی اپنے پڑھانے والوں سے پوچھ لو ہمارے نبی کا کلمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا خدا سے ڈرو، جوتا چوری کرو یہ بھی چوری ہے، بھئی کسی کی جیب سے چند پیسے نکالو یہ بھی چوری ہے، کسی کی گندم اٹھا لو یہ بھی چوری ہے، کسی کے چنے چھین لو یہ بھی چوری ہے، لیکن کسی کا کلمہ چھین لو، اس سے بڑا دنیا میں چور کون ہوگا؟ یہ کیسا نبی ہے جس کو کلمہ بھی نہیں ملا، اس کو کلمہ بھی چوری کرنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہو مرزا سب سے بڑا کافر ہے، میں کہتا ہوں یہ بات الگ ہے۔ ہمارے دنیا کے معاشرے میں کفر ضرور ہے، لیکن انسانی سوسائٹی میں کفر عیب نہیں ہوتا۔ انسانی سوسائٹی کے عیوب الگ ہوتے ہیں، اسلامی سوسائٹی کے عیوب الگ ہوتے ہیں۔ نبی کے گھر میں زانیہ عورت نہیں آئی ہے، لیکن نبی کے گھر میں کافرہ عورت آئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کافرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی یہ کافرہ ہے۔ اللہ نبی کو عیوب سے پاک رکھتا ہے۔ عیوب کا معنی یہ ہے کہ جو انسانی سوسائٹی کا عیب ہو اللہ وہ نبی میں نہیں آنے دیتا۔ اور بھئی چوری یہ اسلامی سوسائٹی کا عیب نہیں ہے، یہ تو انسانی سوسائٹی کا عیب ہے۔ ہم نے کہا تم نے جس کو نبی مانا وہ تو انسانی سوسائٹی میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں چور کون ہوگا؟ گندم کا چور بھی چور ہے لیکن چھوٹا، چنے کا چور بھی چور ہے لیکن چھوٹا، کلمہ چور چور ہے سب سے بڑا، کلمہ چور چور ہے سب سے۔ اتنا بڑا چور تم نے نبی مان لیا، اتنا بڑا چور تم نے رسول مان لیا۔ خدا سے ڈرو، توجہ رکھنا، اتنا بڑا چور تم نے اپنا نبی مان کے رہبر و رہنما مان لیا۔ میں سمجھا یہ رہا تھا ثم جاءکم رسول، توجہ سے بات سمجھنا، اللہ نے وعدہ جن سے لیا، فرمایا یہ سارے نبی ہیں، اور جو بعد میں آئے گا فرمایا یہ رسول ہے۔ نبی پر وحی آتی ہے، شریعت ہو مستقل یا نہ ہو وہ نبی ہے، وحی آتی ہے مستقل کتاب ہو یا نہ ہو وہ نبی ہے، لیکن رسول اسے کہتے ہیں اس پہ وحی بھی آتی ہے اور مستقل کتاب بھی آتی ہے، مستقل شریعت بھی آتی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، مرزا رسول تو ہو نہیں سکتا، مستقل شریعت کا نام بتاؤ۔ رسول تو ہو نہیں سکتا، مستقل کتاب کا نام بتاؤ۔ وہ کہیں گے ہم رسول نہیں مانتے، ہم نبی مانتے ہیں۔ بڑا مختصر سا سوال یاد رکھنا، بھائی نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہے۔ جس نبی پر وحی آئے وہ وحی کسی زبان میں آتی ہے۔ نبی کی وحی کی زبان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ۔ ایک ہے نبی کی امت، ایک ہے نبی کی قوم۔ نبی پر جو وحی آتی ہے وہ نبی کی امت کی زبان میں نہیں بلکہ نبی کی قوم کی زبان میں۔ یہ بات توجہ سمجھنا، ہم سب نبی کی امت ہیں۔ میری زبان پنجابی، دوسرے کی پشتو، تیسرے کی سندھی، چوتھے کی عربی، پانچویں کی انگلش، کسی کی افریقی، یہ سب نبی کی امت ہیں، لیکن یہ سارے نبی کی قوم نہیں ہیں۔ قوم کہتے ہیں کاسٹ کو۔ بھئی نبی پاک کی قوم کیا ہے؟ قریشی، ہاشمی قریشی، قریش کی زبان عربی، تو ہمارے پیغمبر کی وحی کی زبان بھی، توجہ سے مسئلہ سمجھنا، عربی۔ نبی کی وحی کی زبان وہ نہیں ہوتی جو نبی کی امت کی زبان ہو۔ نبی کی وحی کی زبان وہ ہے جو نبی کی قوم کی زبان ہو۔ ہم قادیانیوں سے سوال کرتے ہیں تم نے جس کو نبی مانا وہ غلام احمد ہے،
تم بتاؤ اس کی قوم کیا ہے؟ سوال سمجھ لو گے؟ اس کی قوم کیا ہے؟ کیا قوم ہے؟ بولو۔ مرزا چوہان نہ، یار خدا تو ڈر، توجہ رکھنا۔ قوم کیا ہے؟ بولو نا۔ مرزا غلام احمد، قوم کیا ہے؟ مرزا۔ بھئی ہم پوچھتے ہیں یہ مرزا کون ہے؟ یہ عرب ہے، انگریز ہے، افریقہ ہے، ہندوستان کا ہے؟ کہا جی ہندوستان کا ہے۔ ہم نے کہا وہاں کے جو مرزے ہیں ان کی زبان کیا ہے؟ کہا جی پنجابی۔ ہم نے کہا اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو پھر اس کی وحی کی زبان پنجابی ہو، وحی کی زبان پنجابی ہو۔ جہاں تک قادیانیت کو میں نے پڑھا ہے، میرا مطالعہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے کبھی عربی میں، کبھی انگلش میں، کبھی فارسی میں، کبھی پنجابی میں، کبھی اردو میں، کبھی سنسکرت میں، 7 زبانوں میں وحی۔ توجہ رکھنا، نبی کی وحی کی زبان وہ جو نبی کی قوم کی ہے۔ مرزے کی قوم ایک ہے، وحی کی زبانیں 7 ہیں۔ قوم اور وحی کی زبانیں، بولو اب مسئلہ سمجھنا۔ وحی کی زبانیں 7 اور قوم، نبی کی وحی اسی زبان میں جو قوم کی زبان ہے۔ اگر مرزے کی وحی ٹھیک ہے تو پھر قومیں 7، قومیں کتنی ہوگی؟ اور اگر قوم ٹھیک ہے تو پھر وحی 1۔ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی قوم ٹھیک تھی یا وحی ٹھیک تھی۔ اگر وحی ٹھیک نہیں ہے تو پھر نبی نہیں ہے، اور قوم ٹھیک نہیں ہے، 7 قومیں ہیں۔ ایک بندے کی قوم ایک ہوتی ہے، جس کی 2 قومیں ہو، ہمارے ہاں اس کو حلال زادہ نہیں کہتے، اسے حرام زادہ کہتے ہیں۔ 2 قومیں ہوں حرام زادہ، 3 قومیں ہوں بڑا حرام زادہ، 4 قومیں بڑا حرام زادہ، 5 قومیں بڑا حرام زادہ، 6 قومیں بڑا حرام زادہ، 7 قومیں اس سے بڑا حرام زادہ۔ ہم کہتے ہیں تمہاری مرضی، ہم تم سے لڑتے اور جھگڑتے نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ کسی نبی پر وحی اس زبان میں ہوتی ہے جو نبی کی قوم کی زبان ہو۔ مرزے کی قوم مرزا ہے، لہذا وحی کی زبان وہ ہو جو اس کی قوم کی زبان ہے۔ اگر تمہیں نبی ماننے پر اصرار ہے تو پھر قومیں 7 مانو، اگر قوم 1 ماننے پہ اصرار ہے پھر اس کو تم نبی نہ مانو، کیونکہ نبی کی وحی قوم کی زبان میں ہوتی ہے۔ ہم جھگڑتے تم سے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھو، جس طرح چور ہونا یہ اسلامی نہیں، انسانی سوسائٹی کا عیب ہے، بالکل اسی طرح حرام زادہ ہونا اسلامی نہیں، یہ اسلامی نہیں، انسانی سوسائٹی کا عیب ہے۔ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں تو انسانی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا میسج صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، ہمارا میسج یورپ کے لیے بھی ہے کہ جس کو تم نے نبوت کے لیے چنا، اسلام کا مسئلہ بات کا ہے، ایمان کا مسئلہ بات کا ہے۔ اللہ نے ہمیں کرم کیا کہ سب سے پہلے انسان بنایا ہے، پھر کرم کیا ہمیں مسلمان بنایا ہے، پھر کرم کیا آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ جس کو نبوت کے لیے تم نے چنا یہ تو چور بھی ہے، اور اگر اس کی نبوت مانے حرام زادہ بھی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نہ چور قبول ہوتا ہے نہ ہی حرام زادہ قبول ہوتا ہے۔ انسانی سوسائٹی میں اس کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو تو مولوی لوگ مان لو، ان سے جھگڑا مولویت کا نہیں ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ ان سے جھگڑا اسلام کفر بات کا ہے، ان سے پہلے جھگڑا انسانی سوسائٹی کا ہے۔ جس بندے کو انسانی سوسائٹی میں قبول نہیں کیا جا سکتا، ہم اس بندے کو نبی مان لیں۔ یہ ہے تو ایک مختصر سا لطیفہ۔ ہندوستان میں مناظرہ مرزائیوں سے طے ہوا، انگریزوں نے ٹرین لیٹ کر دی، مسلمان مناظر نہ پہنچا، مرزائی اچھل رہا تھا لاؤ اپنا مناظر۔ ایک جٹ آدمی اٹھا،
اس نے کہا میں بات کرتا ہوں. کہا تو کرے گا؟ کہا جی میں کرتا ہوں. وہ کھڑا ہوا, اس نے 5 منٹ مرزا قادیانیوں پر مرزا قادیانی پر گالیوں کی بارش برسائی. لوگوں کا سر شرم سے جھک گیا, یہ کیسا آدمی ہے, اس کو بات کا سلیقہ بھی نہیں آتا. وہ جب بیٹھا, قادیانی مرزائی کھڑا ہوا, اس نے کہا اس سے کیا بات کرنی, کوئی دلیل تو دی نہیں ہے, صرف گالیاں دیتا ہے, گالیاں دینے سے مناظرے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ بیٹھا, یہ پھر کھڑا ہوا, لوگوں نے کہا بیٹھ جا. اس نے کہا نہیں میں نے اس کی دلیل کا جواب دینا ہے. کہا یار خدا کا نام شرمندہ نہ کر, بیٹھ جا. اس نے کہا نہیں میں جواب دوں گا. یہ طاقت سے جٹ کھڑا ہوا.